السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے مطالب ہے برادر، یہ سورہ نور کے شروع کے 5 آیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک سورہ ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور فرض کر دیا، اور اس میں صاف صاف ہدایت نازل کی ہم نے تاکہ تم سبق حاصل کریں۔ زانیہ ہو یا زانی، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ انہیں سزا دیتے وقت ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین میں تمہیں دامن گیر نہ ہو، اگرچہ تم اللہ پر آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اور انہیں سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ وہاں پر موجود رہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ، مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ نکاح نہ کرے زانی کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، اور یہ ایمان والوں پر حرام کر دی گئی ہے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ نہیں پیش کرتے، انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت ہمیشہ کے لیے ہرگز قبول مت کرو، اور یہ لوگ ہیں فاسق۔ اللہ ایک ہے سوائے ان کے جو تائب ہو جائے، توبہ کرے، بعد اس کے کہ اصلاح کرے، اللہ ان کے حق میں بڑا معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ یہ اس کے مطالب ہے برادر۔ دیکھیے انسان کو چوطرف سے شیطان گھیرا ہوا ہے۔ معاشرے میں اپنی پاک دامنی بچا کر چلنا آج کے دور میں اتنا کٹھن ہو گیا، نہ جانے اچھے ایمان والے کبھی پھسل جاتے ہیں۔ معاشرہ اور بھی بگڑتے جا رہا ہے، اور بھی بگڑتے جا رہا ہے، اور کلمہ پڑھنے والے ایمان والے بھی اس بگاڑ میں فحش و بے حیائی کے مرتکب ہونے کے امکان ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس سورے کو نازل کیا، اور اللہ فرمائے سورۃ انزلناہا وفرضناہا ہے، اس سورت کو ہم ہی نے نازل کیا اور اسے فرض کر دیا۔ برادر، فرض کر دیا۔ یہ سورہ کوئی جپنے والا، ورد کرنے والا، پڑھ کے پھونک لینے والا، پڑھ کے مل لینے کے لیے یا دم کرنے کے لیے سورہ نہیں آیا، سمجھنے کے لیے، سمجھ کر عمل کرنے کے لیے آیا، اور یہ فرض ہے اس میں کہ ایک حکم ہمارے پر لاگو اللہ تعالیٰ کر دیا، اور ہمیں ایک حکم کی پابندی کرنے کی پوری کوشش کرنا، غلطی پر توبہ کرنا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرض کر دیا، اور اس میں ہم صاف صاف ہدایت نازل کر دیا، صاف صاف ہدایت نازل کر دیا تاکہ تم سبق حاصل کریں۔ برادر، دم کرنے سے سبق نہیں ملتا،
پھونک لینے سے سبق نہیں ملتا، ملنے سے سبق نہیں ملتا، ورد کرنے سے سبق نہیں ملتا، سبق سمجھنے سے ملتا ہے، اور نیت سمجھنے کی ہو، سمجھنے کے لیے پڑھے۔ تو اس میں ہمارے روزمرہ کے زندگی میں کیسے کیسے ایسے حرکات ہم سے ہوتے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک سورہ یوسف میں پڑھ کر دیکھیے، یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو ڈورے ڈال کر اپنے طرف کھینچنے لگی، اور ایک دن کمرہ دروازہ بند کر کے بلائی، آ جا یوسف۔ تو اللہ فرماتے ہیں، آیت یاد نہیں ہے میرے کو، اٹک ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے دل میں اس کا خیال ہوا، اس کے دل میں اس کا خیال ہوا۔ اگر ہماری نشانیاں یوسف نہ دیکھا ہوتا تو بچنا مشکل تھا۔ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھاگنے لگے یوسف علیہ السلام۔ دیکھیے ایسا سنگین مسئلہ ہے بے حیائی، زنا کا مسئلہ۔ اچھا اب تو ہمارے پاس عام ہو گیا۔ کیوں؟ ٹیکنالوجی بڑھ گئی، ٹیکنالوجی کے بغیر ہم دنیا میں گزارنا مشکل ہے۔ سیل فون ہونا بالکل ہونا، لیپ ٹاپ ہونا بالکل ہونا، ٹی وی ہونا سب ہونا، مگر اس سے فائدے بھی ہے، فائدوں سے زیادہ نقصانات بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی چیز کو اس میں بتاتے ہیں، تو ہم سبق حاصل کریں۔ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے پہلی چیز زنا کا جو پہل آنکھوں سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں پابندی لگا دیے۔ سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ دیکھیے آیت ہے، میں پوری آیت نہیں پڑھا، دوسری 31۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، نظریں بچا کر رکھنا اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اللہ فرماتا ہے پاکیزہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے حرکتوں سے، ہر حرکت سے ہم باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارے تو ظاہر میں تو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، مگر ہمارے اندر کے بعض چیز باطن کے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ۔ تم زنا کے قریب ظاہر میں بھی مت جاؤ اور باطن میں بھی مت جاؤ۔ ظاہر میں تو ہم اچھے ہیں، باطن میں ارے شیطان گھیر لیتا، جی شیطان یہیں پہ مارتا ہے۔ اپنی شرمگاہ، اپنی نظریں بچا کر رکھے۔ اگر غیر عورت کوئی بھی ہو، اگر نظر ملائیں گے تو اشارے ہوتے ہیں، خواہشات ظاہر ہوتے ہیں، چاہت ظاہر ہوتی ہے نظر ملانے سے۔ اللہ کے رسول ایک نظر حکم دیے پہچان کے لیے، سامنے والے کون ہیں ایک نظر حکم دیے، دوسری نظر پوچھ ہوگی پہچان کے لیے۔ اپنی نظریں بچا کر رکھے اور اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت کرے۔ جائزہ لیجئے برادر، آج ہمارے پاس ہمارے بچے نوجوان جین پینٹ چل رہے تو پورا جسم ڈھلتے ہلتے نظر آتے رہتا۔ کہے کہ ہم ایمان والے برادر، کہے کہ ایمان والے، جائزہ لیجئے جسم کے آگے پیچھے پورا جسم نہ ظاہر ہوتا۔ ایک جگہ ایک صاحب بتا رہے تھے، ایک نوجوان لڑکا ہٹا کٹا خوبصورت لڑکا جین پینٹ ٹی شرٹ سے نماز پڑھنے آیا جمعے کی نماز میں۔ جب رکوع سجدے میں گئے تو ٹی شرٹ اوپر چڑھ گئی، پتلون نیچے پھسل گیا۔ کیا حال ہوں گا؟ کیا یہی ہے اسلام؟ یہی ہے ایمان؟ یا یہی اللہ کا ڈر؟ یہ تمام چیزیں اسی لیے وجہ سے ہے کہ ہم سورہ نور کو نہیں پڑھے، سمجھ کر نہیں پڑھے، اس کے احکامات کو جاننے کی ہمیں دلچسپی ہے ہی نہیں ہمارے اندر، ہم جاننا نہیں چاہتے ہیں۔
بس ہم کو ظاہر میں ہمارے دین کے ٹھیکیدار، ہمارے دین کے بڑے رہنما سمجھا دیے، نماز پڑھ لو، فلاں کام کرو، فلاں رسم ادا کرو، فلاں رسم ادا کرو، کچھ بھی کر لو جنت گھٹ۔ نہیں برادر، ہماری ایک نگاہ بھی، اللہ فرماتے ہیں تمہاری نظر کی چوری کو بھی ہم پہچانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ نگاہ ادھر ہے مگر دیکھتے ادھر، یہ بھی اللہ پہچانتے ہیں۔ بچ نہیں سکتے برادر، بچ نہیں سکتے، تو نظروں کو بچا کر رکھے اور اپنے جسم کی حفاظت کرے، جسم کو ظاہر نہ کرے۔ آج ہمارے ماں باپ، ہمارے گھر کے بڑے، ہماری بچیاں جو چاہتے ہیں وہ دلاتے ہیں۔ بعض گھروں میں لڑکیاں پتلون پہنتے ہیں، جین پینٹ، ٹی شرٹاں پہنتے ہیں۔ کیا ہے برادر؟ ہے یہ؟ اور اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، زینت کو ظاہر نہ کرے، بناؤ سنگار، اوڑھنا پہننا۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ بتائے، باپ، شوہر کے باپ، جو بھی ایک فہرست ہے، بڑی فہرست ہے، ان کے سامنے بناؤ سنگار اور پردے میں سر پہ سے پلو، صرف اتنا چہرہ دکھنا ہے اور یہاں تک کا کپڑا ہونا ہے، صرف یہ پنجے دکھنا ہے، باقی تمام جسم پردے میں رہنا ہے، کپڑے میں حفاظت سے چھپا کر رکھنا ہے۔ تو وہ رشتے بتا دیے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچائے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، الا ما ظہر منہا، جو کچھ ظاہر ہو جائے، کہ مانے یہ چہرہ اور خلائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عورتوں کا سطر سر کے بال سے پیر کے ناخن تک سطر ہے۔ یہ ہم اپنی گھر کی عورتوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا، یہ لباس دلانا اسلام سکھاتا ہے، مگر آج ہم اس راستے سے ہٹ کر شیطان کے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے بعض گھروں میں بچیاں کپڑے پہنتے ہیں، تنگ لباس، چست لباس، چل رہے تو پورا جسم نظر آتا، ہلتے نظر آتا، اور سینے پہ کپڑا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، سینوں پر چادریں، اوڑھنیاں ڈال کے رکھے، سینہ ظاہر نہیں ہونا، ابھار نہیں ظاہر ہونا۔ یہ تعلیم ہم کو دینا ہے۔ ہمارے گھر کی بیٹیاں، ہمارے گھر کی عورتیں، ہم بچپن سے یہ تعلیم دیے تو ہمارے بچیاں یہ لباس پہنیں گے۔ مگر ہمارے بچیاں تو دنیا کے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ سیل فون آ گیا، دنیا مٹھی میں، ہر بے حیائی ہاتھ میں، بیٹھ کر دیکھتے ہیں، کمروں میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، دروازے کھڑکیاں بند کرتے ہیں۔ ارے کس کو دھوکہ دیں گے برادر؟ دنیا کو دے سکتے، اللہ کو؟ وہ اتنے سر کے سیل فون میں دنیا کی بے حیائی پوری اس میں ملتی، کیا یہ بے حیائی نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے آنکھ، کان اور دل و دماغ سے سوال کیا جائے گا، ان کے معاملے میں، یہ نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ برادر بچ نہیں سکتے ہم، آنکھوں کی چوری، نظریں ملانا، ہی ہا ہا، سب ظاہر ہو جائے گا حشر کے دن۔ دنیا میں کتنے بھی متقی پرہیزگار ظاہر ہو دنیا کے سامنے، کمروں میں بیٹھ کر جو بھی آئی، جو بدکاری کے نظارے ہم کرتے ہیں، غیر عورت کو دیکھتے ہیں سیل فونوں میں، کل اللہ کے پاس حشر کے میدان میں ہمارا رنگ کھل جائے گا سب کے سامنے، یہ فلاں صاحب دنیا کے سامنے بہت بڑے متقی، مگر باطن میں ایسے کام کرتے تھے، ظاہر ہو جائے گا برادر۔ اللہ سے بچیے، آنکھوں کی پوچھ ہوگی، کانوں کی۔ آج کل کیا ہے؟ گھنٹوں چاٹنگ، فون ملا ہے، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، چاٹنگ، کیسے کیسے جملے، کیسے کیسے الفاظ۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں 32 نمبر میں آیت میں فرمائے نبی کی بیویوں سے، اے نبی کی بیویوں دبی آواز میں مت بات کرو۔ اگر تم دبی آواز میں بات کرو گے کہ سامنے والے کے دل میں کچھ بیماری ہو تو ظاہر ہو جائے گی اور کچھ کی برائی کا خواہش مند ہو سکتا ہے۔ دبی آواز میں اپنی عورتوں کو، اپنے بچیوں کو سکھانا، اگر کوئی بھی غیر مرد ہو پردے کے آڑ سے کھری آواز میں بات کرنا، کھری آواز میں نہ لچک ہو، نہ دبی آواز ہو، نہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بات کرنا، یہ اسلام میں منع ہے جی۔ اور آگے فرمائے اے نبی کے بیویوں
تم جاہلیت کے دور میں جیسا بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں پھرتے ہو، آج سے تم پر منع کر دیا گیا۔ نبی کے بیویاں تمام امت کے عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ نبی کی بیویوں کا طریقہ تمام امت کے عورتیں، ماں، بہنیں، بیٹیاں تمام عمل کرنا یہاں پر حکم ہے۔ جائزہ لیجیے، اپنی اولاد کو تعلیم دے۔ ہمارے بچیاں، ہمارے عورتیں نعوذ باللہ من ذالک لباس پہنتے ہیں، پیٹ دکھتا ہے، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بلاؤز پہنے تو یہاں تک کہ یہ پورے ہاتھ کھلائی تک نظر آتے ہیں، اور پیٹ پوری دکھتی ہے اور پیٹ دکھتا ہے۔ ارے اللہ کے رسول کا حکم ہے پورا سطر، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک۔ ارے گھر کا آدمی خود اپنی عورت کو یہ اجازت دیا، کائی کا دین ہے جی، وہاں پر کائی کا سطر ہے، کائی کا پردہ ہے؟ جائزہ لیجیے کیسے کیسے حرکتیں ہمارے اندر ہوتے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ عورتوں کو، لڑکیوں کو، بیٹیوں کو سینے پر پردہ ڈال کے رکھنا ہے۔ اور سورہ احزاب میں 59 یا آگے آخری کی آیتوں میں ہے، نبی سے حکم دیا گیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے یہ حکم دیجئے کہ جب بھی باہر، جب بھی ہو، اپنے چہروں پر پردہ، چادریں لٹکا لیا کرے۔ چہرے کا ظاہر کرنا نہیں ہے برادر، چہرہ پردے کے اندر آتا ہے۔ بعض صاحب کا خیال ہے چہرہ ظاہر کر سکتے ہیں، برقع پہنتے ہیں، باہر جا سکتے ہیں، چہرہ دکھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چہرہ بھی نہیں دکھنا چاہیے، نظر کے لیے آنکھ باہر، بس اتنی دور تک اجازت ہے۔ یہ اللہ کے حکمات ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں زانیہ ہو، زانی ہو، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ دیکھیں برادر، اگر یہاں پر اسلامی احکامات یہاں پہ نافذ ہوتے، اسلامی حکومت ہوتی، کتنے لوگ اس میں پکڑے جاتے ہیں۔ آج کل ایک نیا طریقہ نکلا، نعوذ باللہ من ذالک، ایمان والوں میں آج تک داخل نہیں ہوا، نہیں ہونا بھی چاہیے۔ لیونگ ریلیشن شپ کے معنی مرد عورت بغیر شادی کے آپس میں ایک سمجھوتا کر کے زندگی گزار سکتے ہیں، جب تک خواہشات برقرار رہے۔ جب خواہشات مٹ گئے، ایک دوسرے سے بیزار ہو گئے، جدا ہو گئے، شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ کھلا زنا ہے برادر، کھلا زنا ہے یہ معاشرے میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں زانیہ ہو، زانی ہو، 100 کوڑے مارو۔ 100 کوڑے اگر کھائیں گے برادر 25-30 میں مر جائیں گے ہم۔ کوڑا بولے تو کون سی کی، ایک لکڑی سے چھٹ مارنا نہیں۔ جب بھی کوڑے کا ضرب پڑتا ہے چمڑی پھٹ جاتی ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ 100 کوڑے مارے تک جسم میں کا پورا خون بہہ جائے گا، انسان مر جائے گا۔ 100 کوڑے مارو، اور انہیں سزا دیتے وقت ترس کھانا، اللہ کے دین میں تمہیں دامن گیر نہ ہو۔ زانیہ زانی پر ترس کھانا، ارے جان دو بھائی، غلطی چھوڑ دو، کیا ہے، چل نہیں چلتا برادر۔ بول تو خواہ یہاں پہ سزا دو بول کے نہیں بول رہا ہوں میں۔ اگر کوئی ظاہر میں زناکاری کرتا ہے تو اس پہ رحم کھانا، ترس کھانا اللہ کے دین میں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں بول رہے اللہ تعالیٰ، اگرچہ تم اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو تو تم ترس نہیں کھانا۔ اتنی سختی ہے برادر زنا کے معاملے میں۔ اور انہیں سزا دیتے وقت ایمان والوں کا ایک گروہ موجود رہے، جب انہیں 100 کوڑے مارتے ہیں تو ایمان والے گواہ رہے، ترس نہیں کھائے، رحم نہیں کرے، افسوس نہیں کرے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ذرا سے بھی اس میں فرق آئے تو ہمارا ایمان آخرت پر، اللہ پر ڈلمل ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں زانی نکاح نہ کرے، مگر زانیہ کے ساتھ، مشرکہ کے ساتھ۔ یہاں پر کبھی بھی رشتے دیکھتے وقت ایک دوسرے میں کم برائیاں جس میں ہیں، خاص کر کے بے حیائی کا مرتکب جو ہوتا ہے لڑکا، تحقیق کرے، ایسے سے بچے۔ اور شرک کے اس میں بہت گہرائی میں ملوث ہوتا ہے، جھنڈے کنڈے، 11ویں، خبر پرستی، درگاہ پرستی، فاتحہ پرستی، ایسے کرنے والوں کو جان بوجھ کر رشتہ جوڑے مت جوڑو، اپنا لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ زانی زانیہ، مشرک مشرکہ، ان سے رشتے مت جوڑو، اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ رشتے ایمان والوں پر، حرمت علی المومنین، ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ منع کر دیا، حرام کر دیا، مت جوڑو۔ اچھے عقیدے تھوڑا بہت اگر ہے اس کو سنبھالنے کی اور سمجھا لینے کی ہمارے پاس مادہ ہے تو کرو، مگر بالکل کٹر مشرک ہے ہرگز مت دینا، لڑکی کو ہو لڑکی کو۔
جائے. اور اللہ فرماتے ہیں جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ پیش نہیں کرتے انہیں 80 کوڑے مارو. پھر آج تو ہمارے پاس ہے گفتگو میں باتوں میں ارے فلاں 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 نہیں بولنا برادر. کسی غیر عورت کا ذکر اپنے زبان سے کرنا منع ہے، اور خاص کر کے غیر عورت کے تعلق سے یہ جو جنسی خواہشات زنا کے مرتکب ہوئے یہ باتیں تو بالکل نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں جو بہت تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ پیش نہیں کرتے انہیں 80 کوڑے مارو. کھائیں گے ہم؟ جائزہ لیجئے. اور اللہ فرماتے ہیں ان کی گواہی ہمیشہ کے لیے قبول مت کرو، ہمیشہ ابدا، ہمیشہ کے لیے ان کی، یعنی کہ مجلس میں ان کی بات کو مت مانو. بیٹھے 4 آدمیاں، انہوں نے کچھ مشورہ دیا، ہرگز مت سنو، اصل مجلس میں داخل ہونے مت دو ان کو. دیکھیے بہتان تہمت گھڑنے والا کا مقام کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ مجلس سے بائیکاٹ، گیٹ آؤٹ. یہ مقام ہے. کسی عورت پر کسی مرد پر غلط تہمت لگانا، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، یہ بولنا نہیں ہے، منع ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ فاسق ہے. فاسق کے معنی نڈر، اللہ سے نہیں ڈرتا، جہنم سے نہیں ڈرتا، آخرت کا حساب کتاب سے نہیں ڈرتا، آزادی کے ساتھ برائی کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس سے ہٹ کے جو کوئی بھی توبہ کرے اور اصلاح کرے بعد اس کے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرمائے، کہاں پر؟ سورہ نور 23 میں آیت ہے 23، والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر اور بے خبر عورتوں پر اور مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں انہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی لعنت ہے. اللہ کی لعنت جی، شیطان لعنتی ہے، اور بھی کئی نافرمان لعنتی ہوئی ہے، اور بھی کوئی لعنتی ہوئی ہے. یہاں پر اللہ فرماتے ہیں تہمت گھڑنا کسی غائب عورت کے اوپر یا مومن عورت کے اوپر یا محسن پاک دامن عورت کے اوپر برائی تہمت لگانا، زنا کا الزام لگانا دنیا میں اور آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. عذاب عظیم فرمایا اللہ تعالیٰ. دیکھیے کیا یہ ہم کو معلوم، ہم نور پڑھے، سورہ نور پڑھے، اور بھی باتیں ہیں اس میں، بہت سے باتیں ہیں. عقل رکھنے والے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ضرور یہ سورہ پڑھتے ہیں، ضرور پڑھتے ہیں. اب جس کو اللہ پر آخرت پر کمزور ایمان ہے پڑھیں گے چھوڑیں گے، دیکھا جائے گا اور آن دی اسپاٹ سوچا جائے گا اب میں تو اچھا ہوں. یہ خیالات شیطان پیدا کرتا ہے. اور سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں 5، 6، 7 آیت نمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. 3 آیتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، کون ہیں یہ؟ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. یہ کامیابی حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ یہاں اشارہ دیتا ہے. ان کے اندر یہ ایک اوصاف، ایک صفت بیان کرتا ہے. کامیابی حاصل کرنے والے مومن یہ ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرمائے، شاید سورہ اعراف ہوں گا، یاد نہیں آ رہا. اللہ فرمائے تقوی کا لباس پہنو. تقوی کا لباس کہاں ہے برادر؟ تقوی کا لباس ہاں کرتا پاجامہ پہنو، اسلامی لباس ہے جی. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کی امت ہے، ان کی سنت پہ چلنے والے ہیں. لباس کے معاملے میں انگریزوں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. انگریز سکھایا پتلون، انگریز سکھایا جین پینٹ، انگریز سکھایا ٹی شرٹ، انگریز سکھایا چست لباس. اسلام میں نہیں ہے یہ. ہاں یہ اور بات ہے، نوکری کرتے ہیں، آفس کو جاتے ہیں جہاں پر ضروری ہے تو ڈھیلا پتلون پہنو، ڈھیلا بشرٹ پہنو، مگر تنگ لباس پہننا اسلام میں اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہونے والے مومن اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.
اللہ فرماتے ہیں آگے، ظاہر نہیں کرتے، اور اپنے بیویاں اور اپنے ملک کے یمین میں رہنے والے عورتیں یعنی کہ لونڈیاں، اب تو لونڈیوں کا نظام نہیں ہے، وہ زمانے میں تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی غزوے کے بعد، جنگ کے بعد جو بھی عورتیں لونڈیاں آتے تھے دیتے تھے، اور ان کے ساتھ نکاح کر کے اپنے پاس رکھتے تھے. ان کے سوا اپنے جسم کو باہر ظاہر کرنا زیادتی ہے، حد سے گزر جانا ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے. ظاہر لیجیے، جائزہ لیجیے، جسم کی حفاظت کرے، لباس کی حفاظت کرے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے، گھر کی عورتوں کی، ماں بیٹیوں کی، بہنوں کی، ان کو تاکید کرے. مومن عورت کی نشانی یہ ہے کہ سینے پر کبھی بھی پلو ہوتا ہے اور اوڑھنی ہوتی ہے، اور سر پر سے وہ اوڑھ کر رہتی ہے گھر کے اندر. اگر باہر نکلی تو چہرے کو چھپاتی ہے. ظاہر ہے آج میرے ماں اور میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے برقعے بیچنے کی دکانیں موجود میں آ گئے. لباس برقع اس لیے پہنا جاتا ہے کہ جسم کے ابھار اتار یہ ظاہر نہ ہونے کے لیے برقع پہنا جاتا ہے. مگر افسوس کی بات، برقع خود ایسا چست سیر ہے کہ ہماری ماں بہنیں خرید کر پہن رہے اسے. غلط بات ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیل. سورہ 32 سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آگے پیچھے یاد نہیں ہے میرے کو. تو اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، قریب بھی مت جاؤ. وہ برا فعل ہے، بہت برا فعل ہے اور برا راستہ ہے. برا راستہ ہے، اس سے پرہیز کرے. کل اللہ کے پاس یہ تمام چیزوں کا حساب دینا ہوگا، حساب دینا ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن ہر ایک نعمت کے بارے میں پوچھو گی، ہر ایک نعمت کے بارے میں. کان کے بارے میں پوچھو گی. کان میں گانے بے حیائی کے دو معنی والے گانے سننے کے بجائے کتنا اچھا ہوتا اللہ کا کلام سنو. اللہ کا کلام سنو جی. تمہارے سیل فون میں خود آتا ہے جی، اسمارٹ فون میں خود قرآن آتا ہے. دین کی بات سنو. پوچھو گی کان کے بارے میں، آنکھوں کی پوچھو گی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آنکھوں کی پوچھو گی، آنکھوں کی پوچھ ہوگی. مگر آنکھوں سے قرآن پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے. وہ نہیں ہے ہمارے پاس. سیل فون گھنٹوں، سوشل میڈیا، فلاں 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 فلاں، نعوذ باللہ من ذالک. مجھے پتہ نہیں، لوگ کہنے سے ہے نا، میں کہنا پڑ رہا ہے. اللہ سے بچیے، ڈریے. دل، دماغ، آنکھ، کان کی پوچھ ہوگی، ہر نعمت کی پوچھ ہوگی. ہاتھ پیر گواہی دیں گے کل اللہ کے پاس. ہم ہاتھ پیر سے کیا کام کریں؟ بے حیائی کی طرف مرتکب ہوئے، دین کی طرف مرتکب ہوئے، دین کی طرف ہم مائل ہوئے. اس کا اللہ کے پاس ہم کو یہ ہاتھ پیر دل دماغ سب چیز گواہی دیں گے. اللہ سے ڈریے، بے حیائی سے بچیے. اپنے لباس کو سنت اور شریعت کے مطابق ہم لباس پہنیے. اپنے گھر والوں کے اندر بھی برائی سے بچانے کی کوشش کیجیے. قرآن پڑھیے، سورہ نور سمجھ کر پڑھیے. بہت سے باتیں اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے تاکہ کل ہم آخرت میں کامیاب ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات ذکر الحکیم. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، خصوصاً علی خلفاء الراشدین والمہدیین امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہم اصلح لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم رحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی واعز واجل واہم واتم اکبر.